खूनी फैसला। उस दरबदर नौजवान की सच्ची कहानी जिसके दुश्मन जमीन भी थी और आसमान भी। एपिसोड 1। खौफ के मारे मेरा रुआं रुआं कांपने लगा। दिल का ये आलम था गोया पसलियां तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। मेरे हलक में एक पत्थर सान फंसा था जिसने मेरी सांसों को सीने में मुक़ैद करके रख दिया था। मेरा दिल मुझे पूरी कुव्वत से उकसा रहा था कि मैं फौरन उठकर किसी भी सिमत अंधाधुंध दौड़ता चला जाऊं, लेकिन मेरा जिस्म दिलो दिमाग का हुक्म मानने से इनकारी था। मुझ में तो इतनी भी ताबना थी कि करवट बदल कर उस भयानक मंजर से आंखें चुरा लेता। मैं तो बस अंगी मुजस्समे की तरह आंखें फाड़े बेहसो हरकत उस आईने को और उसमें उभरने वाले भयानक मंजर को घूरे जा रहा था। वो कदीम तर्ज का कद्दे आदम आईना था जिसके गिर्द महागनी का नक्शीन चौकटा था। तेज रोशनी में आईना खूब चमक रहा था, लेकिन उसमें उभरने वाली छवि पूरी तरह वाज़ेह नहीं थी। उस मुबहिम से इंसानी छवि के हाथ में चमचम करता खूनी खंजर जरूर मेरी आंखों को खैरा कर रहा था। वो मुहिब हैवला लम्हा ब लम्हा मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वो शख्स हर कदम पर खंजर को यूं जुम्बिश देता था कि गोया अभी उसे मेरे सीने में तराजू कर देगा। उसके हाथ की हर जुम्बिश के साथ मेरा दिल उछलकर हलक में आ अटकता और मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ जाती। हजार कोशिश के बावजूद मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि जो ही वो शख्स अपना खंजर हवा में तोलता, एक दहशत भरी निस्वानी चीख उभरती। उस चीख के साथ ही उस हैवले के हलक से मकरू गैर इंसानी कहकहा बल पड़ता। उसके भेड़िए जैसे लंबे लंबे नुकीले दांत देखकर मुझे थरथरी छूटने लगती। अचानक फिजा में एक तवील दर्दनाक निस्वानी चीख उभरी और उसके साथ ही वो कद्दे आदम आईना सुर्ख इंसानी लहू में नहा गया। गाढ़े गाढ़े गर्म खून के कतरे बहकर फर्श पर टपकने लगे। अचानक मेरी सांस बंद होने लगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरे फेफड़े फटने लगे। मैंने मुंह फाड़कर गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश की, लेकिन यह मेरे लिए मुमकिन न था। रफ्ता रफ्ता मेरी आंखों के आगे घोर अंधेरा छाता चला गया। मैं एक झटके से उठ बैठा। मेरी सांस धुकने की तरह चल रही थी और जिस्म पर लर्जा तारी था। मेरे जिस्म से बह निकलने वाली पसीने की धारों ने खरी चारपाई का बांध तक गीला कर दिया था। मैंने कई बार सर झटक कर उस दहशत खेज ख्वाब को भुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में बार बार सुर्ख गाढ़े खून का मंजर घूमने लगता। दोबारा सोने की कोशिश बेसूद थी, क्योंकि उस भयानक ख्वाब के बाद मैं आज तक कभी दोबारा ना सो पाया। ये डरावना ख्वाब तो मेरी जिंदगी का मामूल बन चुका था। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार जरूर ये ख्वाब मेरी नींद उड़ा देता था। यह ख्वाब उस वक्त से मेरी जिंदगी का रोग बना जब से मैंने नौजवानी की राह गुजर पर कदम रखा था। दिलचस्प बात यह कि इस ख्वाब की आमद से पहले मैं डर, खौफ और दहशत के जज्बे से अमलन ना आशना था। आसमान की फीकी पड़ती रंगत बता रही थी कि रात का तीसरा पहर गुजर रहा है। सहन में बिछी दूसरी चारपाई पर चचा मेहरदाद हल्के हल्के खराटे ले रहा था। घर के बरामदे में मेरी चचाजाद बहन महरा महवे ख्वाब थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस वक्त वो सो रही है, वरना मुझे इस हालत में देखकर उस पर खफकान के दौरे पड़ने लगते और मेरे लाख समझाने के बावजूद वो ना जाने क्या क्या पढ़कर मुझ पर फूंकने लगती। बिलाखिर तंग आकर मुझे अपना सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ता और फिर हस्ब मामूल वो मुझसे रूठ जाती। लेकिन उस बेचारी की मजबूरी ये थी कि वो कोशिश के बावजूद मुझसे ज़्यादा देर तक रूठी नहीं रह सकती थी। वो पगली तो मुझे देखकर जीती थी। मेरी पेशानी की एक शिकन उसके दिल की नाजुक सी दुनिया को मुतजलजल कर डालती। मेरी खुशनुदी की खातिर वो सारी दुनिया से टकरा सकती थी। वो सरापा खुलूस, सरापा मोहब्बत थी। उसकी ज़ात जिंदगी के तपते सहरा में मेरे लिए बरसती बदली की मानंद थी। वो अपने खुलूस, अपनी चाहत के मरहम से मेरी रूह के जख्मों को मुंतमिल करने की कोशिश करती रहती। वो आर्जी तौर पर मेरे दर्द को कम करने में कामयाब हो जाती, लेकिन मेरे जख्म तो नासूर थे जिनका अंतमाल किसी भी मसीहा के बस में ना था। कभी कभी मेरा जी चाहता कि इस नन्ही सी परी को अपने दिल में छुपा लूं, अपनी आंखों में कैद कर लूं। लेकिन फिर जब मुझे अपने दिल में दहकते हुए नफरत के तंदूर का ख्याल आता और अपनी आंखों से बरसते इंतकाम की आग का ख्याल आता, तो जी चाहता कि ये गुलाब चेहरा लड़की मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे खौफ आता कि मेरी रगों में दौड़ता तेजाब उसके नर्मो नाजुक सुंदर सपनों को जलाकर ना रख दे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि अपने सारे अजाबों को, सारे जहराबों को किसी अंधे कुएं में फेंक आऊं और खुद हमेशा हमेशा के लिए इस नखलिस्तान जैसी महकती जुल्फों की छाव में बसर कर लूं। लेकिन काश कैसा मुमकिन होता। काश मैं महरा के अलवाही जज्बा मोहब्बत की पजीराई कर सकता। मेरे वजूद में तो नफरत के बबूल उग रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उन बबूलों के कांटों में उलझ कर महरा के नौखेज अरमानों का दामन तार तार हो। महरा को पुख्ता यकीन था और वो इस अमर की वक्तन फवक्तन यकीन दहानी भी करवाती रहती थी कि लोहे के साथ खेलते खेलते मेरे जिस्म की तरह मेरा दिल भी सर्द बेजान लोहे के टुकड़े में तब्दील हो चुका है, जिसमें कोमल नर्म नाजुक जज्बात व एहसासात का कोई गुजर नहीं।
کاش میرے اندر اتنا حوصلہ، اتنی جرأت ہوتی کہ میں اسے بتا پاتا کہ نہیں احمق لڑکی، میرا دل لوہے کا نہیں ہے۔ کاش یہ لوہے کا ہوتا تاکہ میں واقعی ہر قسم کے جذبات اور احساسات کے آزار سے محفوظ ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا دل تو چچا مہرداد کی لوہا پگھلانے والی بھٹی کی مانند ہے، جس میں ہر وقت نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اس میں میرے تمام جذبات جل کر فنا ہو چکے ہیں۔ میں خود کو انسان کیسے کہوں؟ انسانی رگوں میں تو گرم گرم جلتا جاگتا خون دوڑ رہا ہے، لیکن میری رگوں میں تو زہر ہے، شیشناک کے زہر سے بھی زیادہ زود اثر زہر، ایک ایسا زہر جس کا دریافت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ زہر ہر لمحہ مجھ سے میرے انتقام کی تکمیل چاہتا ہے۔ اگر میں نے جلدی اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا تو یہ مجھے موت کی نیند سلا دے گا، لیکن یہ موت ایسی ہوگی کہ مجھے قبر میں بھی چین نہیں ملے گا۔ یہی تو وہ زہر ہے جو کبھی کبھی میری زبان پر نمودار ہو جاتا ہے اور تم حیرت و خوف کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتی ہو۔ تم کیا جانو نفرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جس کا سینہ رستہ و ناسور بن گیا ہو؟ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم نے میری طرح اپنا بچپن نہیں گزارا۔ اگر تم بھی میری طرح لوگوں کے زہریلے تانے اور طنز بھرے جملے سنتے ہوئے بچپن سے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ زندگی کتنا بڑا آزار ہے، ایک ایسا آزار جسے نہ چاہتے ہوئے بھی شانوں پر لادنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں دوسروں کی طرح ہنستا مسکراتا کیوں نہیں ہوں؟ میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ میری ہنسی تو اس وقت چھن گئی تھی جب مجھے ہنسنے کا شعور بھی نہ تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ہنسنے کے ساتھ ساتھ رونے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رو دھو کر اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ میں تو ایک ایسے غم کا ڈسا ہوں جس کا کرب ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بھلا دنیا میں کون علم نصیب ہوگا؟ میں تو وہ بد نصیب ہوں جسے جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے نے زہر پلا کر سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت جب میں کسی پودے کی مانند زمین کے سینے سے سر اٹھانے ہی والا تھا، مجھے بڑی بے دردی سے نوچ کر پھینک دیا گیا۔ لیکن ستم تو یہ ہے کہ میں کسی کے روبرو فریاد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے جڑوں سے محروم کرنے والا کوئی اور نہیں، خود میرا نگہباں تھا۔ جی ہاں، مجھے اپنی ماں سے شدید ترین نفرت تھی۔ یہ نفرت یکلخت میرے دل میں پیدا نہیں ہو گئی، یہ نفرت تو سالہ سال سے قطرہ قطرہ کر کے تیزاب کی مانند میرے دل پر ٹپک رہی تھی۔ میں اس نفرت کی کسی قیمتی خزانے کی طرح حفاظت کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں بے حد اذیت کے ساتھ اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں جو اپنے 1.5-2 سال کے پیارے بچے کو خاردار جھاڑیوں تلے چھوڑ کر اپنے چاہنے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کیا اسے ذرا بھی خیال نہ ہے کہ یہ معصوم جان آگ برساتی دھوپ میں بلک بلک کر موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہے؟ اولاد تو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، پھر یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے جگر گوشے کو غیر مرد پر ترجیح دی؟ اس نے تو اتنا سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ اس موسم میں قدم قدم پر زہریلے سانپ کیڑے مکوڑے کلبلاتے رہتے ہیں، اور پھر آوارہ پھرتے خارج زدہ کتے اس معصوم بچے کی کس کس طرح ضیافت نہیں اڑائیں گے۔ اس بدبخت ڈاچی سوار خانہ بدوش میں اسے ایسی کیا خاص بات نظر آئی کہ اس نے اپنے گھر کو، اپنے لخت جگر کو اور پیار کرنے والے محنت کا شوہر کو چھوڑ دیا؟ اور جب وہ بدقسمت غیرت مند انسان اپنی عزت کو واپس لانے کے لیے نکلا تو اس ناگن جیسی عورت نے اس سیدھے سادے معصوم شخص کو اپنے چاہنے والے کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بنوا دیا۔ وہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے ننھے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیمی کے اندھیرے کا شکار بنا دیا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ جاتی تاکہ مجھے قدم قدم پر لوگوں کی ٹھوکریں تو نہ کھانی پڑتی۔ بچے بچے کی زبان پر موجود اس شرمناک داستان کے چرچے تو میرا کلیجہ نہ چھلنی کرتے۔ میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں اس عورت کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ آج سے کئی سال پہلے، اس عمر میں جبکہ بچے انتقام کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس عورت سے اور اس کے چاہنے والے ڈاچی سوار سے اپنے باپ کی بھیانک موت کا ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی داستانیں صدیوں تک دہرائی جاتی رہیں گی۔ میری زندگی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اس عہد کی پختگی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ انسان کے زخموں پر نمک چھڑکنا شاید ازل سے دنیا والوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ میرا یہ رشتہ و ناسور بھی ہمیشہ گاؤں والوں کا تختہ مشق رہا۔ جب میں کم سن تھا تو تب بھی لوگ مجھے میری ماں کے حوالے سے تضحیک کا نشانہ بناتے تھے۔ میں اس بات کی پوری گہرائی سے ناواقف ہونے کے باوجود اذیت سے تڑپ اٹھتا۔ میں روتا، بلبلاتا اور ہر اس شخص کو کاٹ کھانے کو دوڑتا جس نے میری ماں کو میرے سامنے موضوع گفتگو بنایا ہوتا۔ لوگ میری وحشیانہ حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے اور میرے زیادہ شور مچانے پر مجھے 2-4 ہاتھ مار کے بھگا دیتے۔ اسکول میں لڑکوں کے لیے میری ذات ایک دلچسپ تماشا تھی۔ وہ اجتماعی طور پر میری ماں کا نام لے کر مجھے چھڑتے، میرا مذاق اڑاتے اور میرے تڑپنے پھڑکنے پر خوش ہو کر تالیاں بجاتے۔ میں نے کتنی ہی بار اپنی سے عمر میں بڑے لڑکوں سے جھگڑا مول لیا، بے شمار بار پٹا اور کتنی ہی بار انہیں بری طرح مارا۔ تقریباً روزانہ مجھے اپنے اسکولز میں اساتذہ سے زبردست مار پڑتی۔
हर झगड़े के बाद मुझे ही कसूरवार ठहराया जाता। सितम तो ये था कि स्कूल के ज़्यादातर असातिज़ा भी उन लड़कों के साथ मेरी तज़ीक में बराबर के शरीक होते। जमात के लड़के उनके सामने मेरी माँ के बारे में गलीज़ तबसरे करते और वो चुपचाप मुस्कुराते रहते। अलबत्ता जब मैं आंखें बंद करके उन लड़कों पर झपट पड़ता तो मुझे शरपसंदी और फितना फसाद फैलाने के जुर्म में बुरी तरह धुनक दिया जाता। अगर हमारे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर जनाब खान हफीजुल्लाह खान एक खुदा तरस इंसान ना होते तो मुझे जाने कब का स्कूल से खारिज कर दिया गया होता। मुझे खुद भी पढ़ने लिखने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और मैं हर मुमकिन तरीके से स्कूल जाने से बचने की कोशिश करता था। लेकिन चाचा मेहरदाद खान इस मामले में बहुत सख्त था। देखो बेटा सफ़ील, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते। उनके लहजे में फौलाद किसी सख्ती होती। मेरे मरहूम भाई गौहरदाद खान की दिली ख्वाहिश थी कि वो तुझे खूब लिखाए पढ़ाए। अगर वो मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ख्वाहिश भी मर जाए। ना बेटा, तुझे पढ़ना है, हर कीमत पर पढ़ना है। अगर मैंने तुझे नहीं पढ़ाया तो मैं अपने भाई के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लेकिन चाचा साईं, मैं पढ़कर क्या करूंगा? हमारे नसीब में तो लोहा कूटना ही लिखा है। मैं कितना ही पढ़ ले क्यों ना जाऊं, मुझे भी बिलाखिर भट्टी के सामने ही बैठना है। किस्मत के लेखे को तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन बेटा तुझे किसी भी हाल में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। इस भरी दुनिया में चाचा मेहरदाद और उसकी बेटी मेहर बीबी के अलावा मेरा कोई भी अपना ना था। गांव के एक सिरे पर जौहड़ के किनारे हमारा टूटा फूटा सा मकान था, जिसके अहाते में चाचा मेहरदाद ने भट्टी लगा रखी थी। वो तमाम दिन लोहा गर्म करके उस पर भारी भरकम हथौड़े की ज़रबे लगाते रहते। स्कूल से वापस आने के बाद मैं भी उनके साथ काम में शरीक हो जाता। जब मैं छोटा सा था तो तभी से मैं उनकी मदद किया करता था। भारी भरकम हथौड़ा उठाना तो हर मेरे बस में ना था, ताहम मुझे धुकनी चलाने में काफ़ी महारत हासिल हो गई थी। इसके अलावा भट्टी में कोयले झोंकना और चचा को मुख्तलिफ औजार पकड़ाना भी मेरी जिम्मेदारी थी। चचा तमाम दिन हलों के फल, कुल्हाड़ियाँ, दरांतियाँ, घोड़ों की नालें और दीगर सामान बनाते रहते। जलते भुनते सूरज के नीचे दहकती भट्टी के सामने बैठना एक बेहद सबर आजमा काम होता है। आग की हिद्दत और मौसम की गर्मी के बावजूद मैं कभी इस काम से नहीं घबराया। ये काम शायद मेरे मिजाज से हम आहंग था। हम दोनों पसीने में शराबोर रहते थे, लेकिन वो पसीना मुझे कभी बुरा नहीं लगा। चाचा मेहरदाद की बाईं टांग बेकार थी, जिसकी वजह से उनके लिए चलना फिरना बेहद दुश्वार था। तुम्हारी वजह से मेरा काम आधा हो जाता है बेटे। मेरा बस चले तो तुझे काम को कभी हाथ ना लगाने दूं, लेकिन लेकिन तेरा माजूर चाचा बहुत मजबूर है बेटा, वो अक्सर गुलूगीर लहजे में कहते। मैं जब 5वीं में पहुंचा तो चाचा बहुत बीमार पड़ गए। जब वो बीमारी से उठे तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो उस भारी भरकम हथौड़े को उठाकर ताकतवर जरबे लगाते। कई दिनों से हमारी भट्टी ठंडी पड़ी थी। हमारी आमदनी का कोई मुतबादिल जरिया तो था नहीं, लिहाजा चंद ही दिनों में नौबत फाको तक पहुंच गई। अब मैं हथौड़ा चलाऊंगा चाचा साईं। लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, और हथौड़ा बहुत भारी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं चाचा साईं। हथौड़ा कितना ही भारी क्यों ना हो, मैं उसे उठाकर ही दम लूंगा। शुरू का कुछ अरसा मेरे लिए जिंदगी और मौत की कशमकश का अरसा था। हथौड़े को अपने सर से बुलंद करते वक्त मुझे दांतों पसीना आ जाता। कितनी ही बार चक्कर आए और आंखों के सामने अंधेरा छाया। हर लम्हा यूं महसूस होता जैसे मेरे कपकपाते हाथों से हथौड़ा छूटकर गिरेगा और मेरा भेजा कच्ची जमीन पर बिखर जाएगा। लेकिन बिला आखिर मेरे अज़्म इरादे के फौलाद ने लोहे के हथौड़े को शिकस्त दे दी और उसे अपना गुलाम बनाकर छोड़ा। ये कामयाबी हासिल करने के बाद मुझे ख्याल है कि काश मेरे दुश्मनों के सर मेरे सामने होते और मैं इसी हथौड़े से उन्हें कुचल के रख देता। मेरा हथौड़ा इस कदर कुव्वत के साथ सुर्ख लोहे पर पड़ता कि पिस कर रह जाता। चाचा जो कि सनसनी के साथ उस लोहे के टुकड़े को पकड़े होते, अचानक चौंक कर मुझे देखने लगते और फिर गोया वो मेरी आंखों में छलकते खून को देख लेते। आराम से सफील बेटा, आराम से। ताकत इस तरह फजूल जाया करने की चीज नहीं होती। 8वीं जमात तक पहुंचने तक मेरा जिस्म फौलाद बन चुका था। मेरी छाती और मेरे शाने रोज बरोज चौड़े होते जा रहे थे। मेरा कद 6.25 फुट का होकर भी नहीं रुका था। स्कूल में मेरे उस्ताद मुझसे बुलंद आवाज में बात करते हुए झिझकने लगे। पूरे स्कूल के लड़के मुझसे दबने लगे थे और किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने उल्टी सीधी बात करता। मेरा एक हाथ बड़े से बड़े फन्ने खान को जमीन चाटने पर मजबूर कर देता। खुद मेरे मिजाज में भी ठहराव आ गया था। मेरे सीने में दहकने वाला ज्वालामुखी की शिद्दत में तो खैर रोज बरोज इजाफा ही होता रहा था, लेकिन अब मैं बहुत कम आतिशफशा की तरह फटता था। अब मुझ पर एक ही धुन सवार थी कि मैं किस तरह अपनी जान छुड़ाऊं और अपने दुश्मनों की तलाश में निकल जाऊं, उनके मकरू जिस्मों को उनकी गलीज रूहों से निजात दिला दूं। इस मकसद के लिए मैंने अपने हाथ से एक बेहद खतरनाक तेज धार खंजर तैयार किया था। मैं वक्तन फवक्तन उस खंजर की धार को आब लगाता रहता।
میرے ساتھ ساتھ مہرا بھی بھرپور جوان ہو گئی تھی۔ اس کے حسن میں ایسی معصومیت اور نکھار تھا کہ میرا دل اسے دیکھ کر انگڑائیاں لینے لگتا۔ مہرا کا مجھ سے بچپن کا لگاؤ نوجوانی کے والہانہ پیار میں بدل چکا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرے تمام تر ذہنی تحفظات اور مزاحمت کے باوجود وہ مجھے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی۔ وہ شاید دنیا کی واحد ہستی تھی جس کی قربت میرے دل کی آگ کو قدرے دھیما کر دیتی۔ میں مہرا کے دلی جذبات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی چاہت وقتاً فوقتاً میرے دل کے تار جھنجھوڑتی رہتی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے دل میں اتنی نفرت جمع ہو چکی تھی کہ اب میں اس میں محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو سمانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میڈل کے امتحان کے بعد میرے واحد دوست سرور علی نے علاقے کے جاگیردار سردار شاہ مراد خان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ مجھے خود بھی سردار کی ملازمت پسند نہیں ہے سفیل۔ مجھے معلوم ہے یہ ملازمت کر کے میں نے گویا غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، لیکن غلامی کا یہ طوق تو علاقے کے تمام باشندوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے یار، چاہے وہ سردار کے تنخواہ دار ملازم ہو یا نہ ہو۔ ہمارے گاؤں کے حد درجہ جاہل اور پسماندہ لوگ تو سردار کو خدا کا زمینی روپ سمجھتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہر سال فصلوں کی کٹائی بہائی اور چنائی کے موقع پر گاؤں کے کتنے غریب باشندوں کو سردار کی زمینوں پر بیکار کرنی پڑتی ہے۔ آج تک کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ میں خود پچھلے 3 برسوں سے لگاتار یہ جبری بیکار کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے باقاعدہ ملازمت اختیار کر لی۔ اس طرح کم از کم کچھ نہ کچھ تنخواہ تو ملے گی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمارے علاقے میں روزگار کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میں 3 جوان بہنوں کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں مزدوری کرنے بھی تو نہیں جا سکتا۔ لیکن یار، سردار کس قدر عیاش و بے غیرت شخص ہے اس کا تو تمہیں بخوبی علم ہے۔ اس کی ملازمت میں جا کر تمہیں بھی اس کے کارندوں کی طرح ہر جائز و ناجائز کام کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے جگری دوست کو تمام صورتحال سمجھانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہو سکتا ہے بھائی، اب تو اپنے گھر والوں کی خاطر سب کچھ بھگتنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، سرور نے نیم مردہ لہجے میں کہا۔ سردار شاہ مراد خان ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے علاوہ آس پاس کے ضلعوں کے بھی چند بڑے زمینداروں میں سے ایک تھا۔ اس کی زرعی اراضی میلوں کے حساب سے پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیرہ غازی خان صوبہ پنجاب کا پسماندہ ترین اور توجہ سے محروم علاقہ تھا۔ یہاں کے باشندوں میں تقریباً 40% قبائلی بلوچ ہیں، اندازاً 50% سرائکی بولنے والے ہیں، صرف 10% مہاجر اور مرکزی پنجاب کے باشندے ہیں۔ جغرافیہ لحاظ سے یہ علاقہ بے حد اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی سرحدیں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ملتی ہیں، اور ویسے بھی یہ پاکستان کے بالکل مرکز میں واقع ہے۔ انگریز سرکار نے برصغیر پر حکومت کے دوران اپنا سامراجی تسلط قائم رکھنے کے لیے اس علاقے میں اپنے نمکخوار پیدا کیے۔ انگریزوں نے مال مفت دل بے رحم کے مصداق ان تمنداروں کو بے حد تو حساب جاگیریں بخش کر نہ صرف دولت کا مالک بنا دیا بلکہ انہیں نیم سیاسی اختیارات بھی عطا کر دیے۔ اس طرح انگریز کے یہ وفادار مکمل طور پر عوام کی قسمت کے مالک بن گئے۔ انگریز نے ان سرداروں کو افسر مال کے اختیارات اور محدود فوج بھی رکھنے کی اجازت دے دی۔ ڈیرہ غازی خان کی سیاست اور قیادت انہیں 9 بڑے خاندانوں کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اس ضلع میں زمین بھی تقریباً انہی 9 خاندانوں میں تقسیم رہی ہے۔ سردار شاہ مراد بھی انگریزوں کی وفادار نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سردار آج بھی اسی دور میں جی رہے ہیں بیٹا سفیل، جس میں انسان ایک بے حیثیت غلام ہے۔ ان کی حکومت کو للکارنے والا آج بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن چچا سائی، سب لوگ مل کر ان کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ لیکن سب سے پہلی آواز اٹھائے گا کون بیٹا؟ یہاں کے غریب عوام صدیوں سے ظلم و جبر کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں۔ ان بیچارے مفلوک الحال لوگوں کو زندگی کے کسی اور رخ کا علم ہی نہیں۔ یہ سردار اپنے علاقے سے جہالت کے اندھیرے دور ہی نہیں ہونے دیتے کہ لوگوں کو کچھ دکھائی دے سکے۔ مفلسی کا یہ عالم ہے کہ جسے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز مل جاتی ہے وہ ایسے خوش ہوتا ہے گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہے۔ جس شخص کے پاس 2 کے بعد تیسرا جوڑا ہو وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھنے لگتا ہے، اور سردار کے پاس تو کئی لاکھ کی کئی گاڑیاں ہیں۔ یہ تو اس علاقے کے ہر سردار کا حال ہے۔ ایک کوٹھی گاؤں میں ہے تو ایک 2 کوٹھیاں ڈیرہ غازی خان، لاہور اور اسلام آباد میں درجنوں کے حساب سے بیش قیمت گاڑیاں ہیں، سینکڑوں محافظین پر مشتمل ذاتی فوجیں۔ ہر سردار کی اپنی ذاتی جیل تک ہے۔ عوام کی حیثیت ان کے لیے کھلونوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لہٰذا انتخابات کے موقع پر عوام کو ووٹ ڈالنے کی زحمت دیے بغیر اسمبلیوں کی نشستیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ علاقے کی انتظامیہ تو پہلے ہی ان کی مرضی کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پھر بھلا ان کی حکومت کو کوئی چیلنج کیسے کر سکتا ہے؟ یہ رات کب ختم ہوگی چاچا سائیں؟
یہ بے حد گھسا پٹا اور بے معنی سوال ہے بیٹا جی۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور دوسرا سوال کرو۔ مثلاً یہ کہ سردار شاہ مراد اپنی 8ویں شادی کب کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ چھوٹا سردار جاں مراد کب اسمبلی کے لیے انتخاب لڑے گا، یا یہ کہ سارے گاؤں میں اندھیرا ہے تو سرداروں کی حویلی میں روشنی کیوں ہو رہی ہے۔ میری زندگی کے اگلے 2 سال بے حد تیزی سے گزرے۔ چاچا کے بے حد اصرار پر میں نے شہر ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ میرے لیے بالکل ہی نئی دنیا تھی۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، چنانچہ چاچا مہرداد نے میرے لیے پرانی سائیکل خرید دی۔ گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے مڈل اسکول کے مقابلے میں یہ اسکول کسی وسیع و عریض شاہی محل کی مانند محسوس ہوا۔ وسیع و عریض کمرے، طویل راہداریاں، عمدہ فرنیچر، کھیلوں کے بڑے سرسبز میدان، بے شمار اساتذہ اور ہزاروں طالب علم۔ اس اسکول میں میرے جاننے والے بہت کم تھے۔ شہر میں روزانہ آمد و رفت کے ساتھ ہی میرے سینے میں قدرے دھیما پڑ جانے والا نفرت اور انتقام کا لاؤ ایک بار پھر دہک اٹھا۔ میرے ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ میری بے چین نظریں ان چہروں کا طواف کرتی رہتی۔ میری پنڈلی پر بندھا خنجر بار بار مجھ سے خراج طلب کرتا رہتا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا کہ کاش وہ 2 چہرے مجھے کہیں نظر آ جائیں۔ حقیقت تو یہ کہ میں اپنے مرحوم باپ کی شکل سے بھی ناواقف تھا۔ البتہ جب کبھی بھی مہرا کے اصرار پر صاف ستھرے کپڑے پہنتا تو چاچا مہرداد جذباتی سا ہو کر کہتا، بیٹا سیف داد خان، تو بالکل میرے مرحوم بھائی گوہر داد خان کی تصویر ہے، بالکل اسی کی طرح لمبا، تڑنگا، گورا چٹا اور سجیلا۔ شہر کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ دیہات سے یہاں آنے والے لڑکوں میں واضح طور پر ایک احساس کمتری ہے۔ وہ اکثر دبے دبے اور سہمے سے نظر آتے تھے۔ اسی رد عمل کے طور پر شہری لڑکوں میں ایک عجیب سا احساس تفاخر دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے اپنے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی۔ میرا تعلق بھی دیہات سے تھا، لیکن میں کسی سے مروب نہ تھا۔ مجھے بھی دیگر دیہاتی لڑکوں کی مانند مکمل طور پر اردو میں بات کرتے ہوئے دقت پیش آتی تھی، لیکن میں نے اسے نفسیاتی مسئلہ نہیں بنایا۔ جہاں میری زبان اٹکتی، میں اپنی مادری زبان سرائکی کا سہارا لے لیا کرتا اور کسی کو یہ بات محسوس بھی نہ ہوتی، مگر میں اردو اور انگریزی سیکھنے تک کی تگودو میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں نے سائیکل اسٹینڈ سے اپنی سائیکل نکالی اور اسے چلاتا ہوا اسکول کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسکول کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے 2 الگ الگ دروازے تھے۔ میں تیز تیز سائیکل چلاتا ہوا بیرونی دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے سے بھی ایک تیز رفتار سائیکل سوار لڑکا آیا۔ میں نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمارا ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ اس لڑکی کی سائیکل بالکل نئی تھی اور اس پر رنگ برنگی بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ٹکر لگنے کی وجہ سے سائیکل کی 1-2 بتیاں گر کر ٹوٹ گئیں اور ہم دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر اس سے معذرت کروں، لیکن اس خدا کے بندے نے مجھے مہلت ہی نہ دی اور کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا سیلاب ابل پڑا۔ سور کے بچے، ڈگے کی نسل، وہ تیری ماں کی۔ یکدم میری آنکھوں کے سامنے سرخ سرخ لہو رنگ دھند سے چھا گئی۔ مجھے ہر شے خون میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاید میرا تمام جسم کا خون میرے دماغ میں جمع ہو گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عارضی طور پر میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب اٹھ کر اس لڑکے کے پاس پہنچا۔ مجھے بس اتنا پتا چلا کہ میرا ہاتھ اٹھ کر اس لڑکے کے منہ سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑکے کے منہ سے ایک بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ اس چیخ کو سنتے جیسے مجھے پھر سے ہوش آ گیا۔ مجھے اپنے گھوںسے کی قوت کا اندازہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید اس لڑکی کا جبڑا ٹوٹ چکا ہے، اور پھر لڑکے کے منہ سے بہنے والے خون نے میرے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ لڑکے کی چیخ اس قدر زوردار تھی کہ پورا اسکول چونک پڑا، اور پھر چاروں طرف سے لڑکے میرے گرد جمع ہونے لگے۔ میں مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ لڑکا مسلسل دردناک آواز میں چیخے جا رہا تھا۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کے سامنے پیشی کے دوران اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا جرم اتنا سنگین اور ناقابل معافی تھا کہ مجھے فوری طور پر اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ مجھے تو خیر اسکول سے خارج ہونے کا زیادہ افسوس نہیں تھا، تاہم اس خبر نے چاچا مہرداد کو کافی رنجیدہ کر دیا۔ انہوں نے سرور علی سے بات کی۔ سرور علی نے سردار شاہ مراد کے مینیجر سے ہیڈ ماسٹر کو فون کرایا، جس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ اسکول میں داخل کر لیا گیا۔ خلاف توقع میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر میں کالج میں داخلہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔